حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 129 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل جمعۃ المبارک پہ 127 اور 128 آیات مقدسات ان کے ضمن میں معروضات پیش کی تھی۔ حضرات محترم، آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہ آج کے دن وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شاعر نے کیا خوبصورت فرمایا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ شیطان چیخا تھا، وہ رویا تھا، باقی ہر ایک نے خوشی منائی۔ اور کیوں نہ خوشیاں مناتے، کیونکہ آقا کے آنے سے بہار آئی، آقا کے آنے سے نور آیا، آقا کے آنے سے بیٹیوں کو حقوق ملے، خواتین کو حقوق ملے، ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے گئے۔ تو یہ ساری بہاریں جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تصدق میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ اور پھر دوسری دعا یہ مانگی ساتھ، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنانا، ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت ایسی ہو جو تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو، وارنا مناسکنا۔ اور ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں، وتب علینا، اور یا اللہ ہم پر نظر رحمت نظر کرم فرما۔ یہ دعائیں مانگی۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر تعمیر کرنا وہ فرشتوں کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے اور ایمان والوں کی سنت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کی تعمیر آبادکاری وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور رکاوٹیں وہ ڈالتے ہیں جو کسی اور کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد دعا مانگی گئی۔ یا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ نیک کام کرنے کے بعد دعا جو مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن دعا جب مانگی اس وقت مانگی جب اللہ کا گھر تعمیر کر دیا۔ پہلے نیک عمل کیا جاتا ہے اور پھر جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جب نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو بھی دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو بھی دعا مانگتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تب بھی دعا مانگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اپنے انبیاء کی زبانی یہ سکھایا ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اب دعا کیا مانگی؟ یہ دعا نہیں مانگی کہ ہماری اولاد زیادہ ہو، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، دولت زیادہ عطا فرما، نہیں۔ دعا کیا مانگی؟ تقبل منا۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ اس کو قبول فرما۔
ہمارے لیے اس میں درس لیسن اور سبق یہ ہے کہ کوئی نیک کام کریں بجائے اس کے کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جائے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو نیک کام میں نے کیا ہے یہ تیرے فضل اور تیری توفیق اور تیری مہربانی سے کیا ہے، لہذا تقبل منی، اس کو میری جانب سے شرف قبولیت عطا فرما۔ تو پہلے یہ دعا، اور دوسری دعا، یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا، مجھے عبادت کے طریقے سکھا۔ اور پھر ایک افضل اور اعلیٰ دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والا بھی عطا فرما دے۔ بیت اللہ شریف تو بنا دیا ہے، تعمیر ہو گیا ہے، اس کو آباد کرنے والا بھی ہمیں عطا فرما۔ اور وہ دعا کیا مانگی؟ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ انہی میں سے، میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسا عظیم رسول عطا فرما جو ان میں سے ہو، اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیرا کلام پڑھ کے تیرے بندوں کو سنائے، ویعلمہم الکتاب، جو کتاب کی انہیں تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، جو انہیں پاک اور صاف فرما دے، انکا انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو بے شک غالب بھی ہے اور حکمت و دانائی والا بھی ہے۔ دعا کیا مانگی؟ رسول عطا فرما، اور رسول بھی عظمتوں، شانوں، بلندیوں، رفتوں والا عطا فرما، اور شان کیا ہو؟ وہ تیری آیات تلاوت کرے۔ اللہ نے اس دعا کو کس طرح قبول فرمایا؟ اعلان فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ترتیب ذہن میں رکھنا، اور جو اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اس کی ترتیب بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، میری اولاد میں ایسا رسول عطا فرما، یتلو علیہم آیاتک، نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے بندوں پر تیری آیات تلاوت کرے، تیرا کلام تیرے بندوں کو سنائے۔ دوسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیرا کلام سنائے، آیات تلاوت فرمائے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسری دعا کیا تھی کہ یا اللہ وہ نبی انہیں پاک اور صاف بھی کر دے، اللہ کی آیات پہلے سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک اور صاف فرما دے۔ جب اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، عظمتوں والا نبی جب مبعوث فرمایا، تو رب نے اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میری اولاد میں سے جو مسلمان ہوں گے ان میں سے رسول مبعوث فرما۔ تو اللہ نے قبول فرمایا اور اعلان فرما دیا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں اپنا رسول مبعوث فرمایا جو ان میں سے ہے۔ اب شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات اللہ کے بندوں پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، پہلے پاک کرتا ہے، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ ایسا رسول مبعوث فرما جو پہلے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، پھر انہیں پاک کر دے۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا جو پہلے پاک کرتا ہے، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس عظیم الشان پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا آج دن ہے، اس کو منایا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، چراغاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اور اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اب میلاد شریف منانے کا ایک وجہ کیا ہے اور ایک تقاضا کیا ہے، یہ دو باتیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ غور سے ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ حضرات محترم، پہلے وجہ، عموماً کہا جاتا ہے کہ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اور بعض احباب تو بہت سختی سے کام لیتے ہوئے شرک تک پہنچا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے
آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات عیسائیوں نے دیکھے تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ یہودیوں نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو اللہ بیان فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے نعوذ باللہ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو پہلے انبیاء جو تھے، کسی کو اللہ نے 2 معجزات عطا فرمائے، کسی کو 4 عطا فرمائے، کسی کو 10 عطا فرمائے، مختلف قسم کے معجزات، لیکن تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سر تا پا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ باقی انبیاء کو معجزات عطا فرمائے گئے، سرور انبیاء کو سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، وہ معجزات اور خوبیاں جو متفرق طور پر انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ ساری خالق کائنات نے آپ میں جمع فرما دی ہیں۔ تو اگر 1 یا 2 معجزات دیکھ کر ان انبیاء علیہم السلام کی امتیں شرک میں مبتلا ہو گئی تو جو سراپا معجزہ ہے اس کی امت کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ تھے۔ تو اللہ نے اس امت کے ذمہ ایک بہترین کام لگا دیا، اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کے ذمہ، کہ ہم ہر سال میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، ولادت کو۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو برتھ ڈے، یوم پیدائش، یوم پیدائش۔ اب مجھے بتائیں، جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی یوم ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، معنی کیا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، اور جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک میسج ہے کہ ولادت اس کی ہوتی ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ کبھی رب نہیں بن سکتا، وہ رب کا بندہ ہوتا ہے۔ تو گویا ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی ہزاروں لاکھوں ان گنت شانوں اور عظمتوں کے قائل ہیں، لیکن ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہم شہادت بھی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ وجہ ہے میلاد منانے کی سب سے بڑی، یہی توحید ہے، یہ درس توحید ہے کہ ہزاروں عظمتیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایمان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور جن کی ولادت ہوتی ہے وہ اللہ کے بندے اور مخلوق ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہوتے۔ اچھا، تقاضا کیا ہے میلاد کا؟ کیا صرف جلسے میں شریک ہو جانا یہ تقاضا ہے؟ کیا جلوس کے ساتھ چلے جانا یہ تقاضا ہے؟ یہ بھی ہے، اظہار محبت ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت جب ہو تو اس کا اظہار کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ ساری نعمتیں اسی تاجور کے صدقے میں تو ملی ہیں۔ یہ اظہار خوشی ہے، اظہار مسرت ہے، اظہار شادمانی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں آقا کی ولادت کی خوشی ہے تو پھر ہمیں آقا کی سیرت کی بھی خوشی ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے تو پھر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بھی خوشی ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے تو پھر ہمیں اس دین کو بھی اپنانا چاہیے جس دین کو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس چیز پر ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے محبوب کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل کرم اور احسان فرمائے۔